السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں ایک ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا۔ وہ معجزہ ان نبیوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا، بہت سارے معجزے ملے تھے، لیکن اس میں سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اب وہ سب سے بڑا معجزہ کیوں تھا کہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں قریش کو کیا چیلنج کیا کہ اگر تم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ میں نے یہ قرآن اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور اللہ پاک نے پورا قرآن بھی نہیں، صرف ایک صورت بنانے کا چیلنج دیا تھا۔ اور وہ قریش جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بولنے کے در پہ رہتے تھے، وہ بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا انہوں نے کبھی، کیونکہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ان کے لیے کتنا آسان ہوتا کہ وہ صرف اس چیلنج کو قبول کر لیتے، ایک صورت بنا کے لے آتے اور ان کے لیے بات ختم، چیلنج جیت جاتے وہ۔ لیکن وہ عربز تھے، ان کی لینگویج عربک تھی، وہ جانتے تھے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے لفظ الہی کلام اللہ ہی ہے، تو وہ اس کا مثل نہیں بنا سکے۔ اب کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا کہ یہ قرآن نازل کہاں ہوا، اس جگہ پہ جا کے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن نازل کس جگہ پہ ہوا تھا؟ مکے میں۔ اب مکہ کیسا جگہ تھی کہ مکہ ایک ریگستانی چھوٹی سی بستی تھی، بڑا شہر بھی نہیں تھا، وہاں پہ نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی بہت بڑے مدارس تھے، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی صنعت کاری۔ وہاں کے لوگ اپنا گزر بسر اونٹ اور بکریاں چرا کے کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک ہنر دے کے رکھا تھا جو قدرتی تھا اور ہر ایک میں تھا، وہ تھا فصاحت اور بلاغت۔ ان کی زبانیں بہت بہترین تھی، ان کے لیے صرف تلوار، اس لفظ کے لیے ہزاروں لفظ ان لوگ نے انوینٹ کر رکھے تھے، شیر، اونٹ، ان کے ناموں کے لیے انہوں نے ہزار نام بول رکھے تھے، اور ان کے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تک شاعری کرتے تھے۔ یہ حال تھا ان کی لینگویج کا۔ ان کے پاس کچھ اور تو تھا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی لینگویج اس لیول پہ ڈیولپ کر رکھی تھی کہ ان کے یہاں پہ شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، سال میں ایک دفعہ بہت بڑا شعر و شاعری کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا، اور جو کوئی بھی اس میں بازی لے آتا تھا، جو جیتتا تھا، اس کو سب لوگ سجدہ کرتے تھے، اور اس کی لکھی ہوئی تحریر کو کعبے میں لٹکایا جاتا تھا۔ اس طریقے کے ساتھ تحریر لٹکی ہوئی تھی باقاعدہ کعبے میں۔ تو یہ حال تھا ان کے لینگویج کا، اتنی ویل ڈیولپ عربک لینگویج ان کے اندر ڈیولپ تھی، اور بہت اچھے شاعر، بہت اچھے صوفی، بہت اچھے فلاسافیکل تھنکرز ان کے بیچ میں موجود تھے۔ اب قرآن نازل کس پہ ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد کا انتقال آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا، آپ کی پرورش تھوڑے سال ان کی والدہ نے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد ذمہ داری دادا پہ آئی، ان کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا، پھر بڑی غریبی اور پریشانی میں ان کے چچا ابو طالب نے باقی کی پرورش کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورا ٹائم مکے میں ہی رہے، آپ نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا، سفر کیا بھی تو بہت چھوٹا سا سفر تھا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کر کے کہیں اور جا کے کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے، اور جو یہ شعر و شاعری اور یہ سب جو مقابلے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان میں انٹرسٹ نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلسوں کا کبھی حصہ نہیں بنے۔ اب ایسے شخص کے زبان سے اس طرح کے فصیح و بلیغ کلام جب نکلا تو ہر کسی کو یہ ماننا پڑا کہ یہ کسی کا عام کلام نہیں ہے، یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعوے داری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب قرآن کا چرچا عام ہونے لگا تو ان کے بھائی 19 تھے جو ایک مرتبہ مکے گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ مکے میں ایک شخص آئے ہیں جن کا نام محمد ہے، جو کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں اور وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم نے کیا پایا، کیا یہ شاعر، اور تو وہاں کے لوگ کیا کہتے، پہلے انہوں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یا تو شاعر ہے یا کاہن ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو 19 تھے وہ بہت بہترین شاعر بھی تھے اور ان کو کہانت کا بھی علم حاصل تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے خود مکہ آئے، اور 30 دن تک وہ کعبے میں رہے، اور بھوکے صرف
زمزم کا پانی اور کھجوریں پی کے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے رہتے تھے، اور وہ بھی اس بات پہ کنونس ہو گئے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اور جس سال مکہ فتح ہونے والا تھا تو اپنی پوری قوم کے ساتھ آئے، اور ان کے ساتھ 1000 لوگ اسلام لے آئے تھے۔ اور جو اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن بھی تھے، ابو جہل، ابو سفیان اور ایک اخنس کر کے، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جھوٹا ٹھہراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کعبے میں قرآن پڑھتے یا نماز میں تلاوت کرتے تو چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تینوں ایک ہی دن نکلے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس، تینوں ایک رات نکلے اور چھپ کے الگ الگ کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے، اور پھر جب واپس پلٹے تو ایک دوسرے سے مت بھیڑ ہو گئی، تو کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ قرآن سن رہے تھے۔ تو ایک دوسرے پہ لعنت ملعنت کی کہ کیا کر رہے ہو، اگر باقی قریشوں کو پتہ چل گیا تو سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، اب آئندہ کلام سننے مت جانا۔ پھر دوسری رات آئی تو دوسری رات بھی یہی حال ہوا ان کا کہ وہ قرآن کی لذت اور قرآن جو ایک بار سن لیے تھے پھر ان کے دل میں تڑپ اٹھی، پھر تینوں کے تینوں پہنچ گئے، تینوں نے چھپ کر پھر پوری رات قرآن سنا۔ پھر جب واپسی میں پلٹے تو پھر ایک دوسرے سے مت بھیڑ ہو گئی، پھر ایک دوسرے سے عہد کیا کہ اب دوبارہ کبھی نہیں جائیں گے، قرآن دوبارہ نہیں سنیں گے۔ تیسری رات بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر اخنس کو بہت غصہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم ادھر سے تو انکار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ادھر سے ہم قرآن چھپ چھپ کے سن رہے ہیں۔ تو اس نے ایک ڈنڈا لیا اور پہلے وہ ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بولو تمہارا کیا خیال ہے قرآن کے بارے میں؟ تو اس نے بھی دبے دبے الفاظ میں اقرار کر لیا کہ ہاں قرآن کے بارے میں مجھے میرے دل میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے میں اور عبد مناف میں ہمیشہ ٹھنا ٹھنی رہتی تھی اور ہم ہمیشہ مقابلے میں رہتے تھے، لیکن اب ان کے بیچ میں کوئی نبی آ گیا ہے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھلا ہی وہ حق پر بھی ہو تو بھی ہم ان کا انکار کرتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے۔ یہ جواب تھا ابو جہل کا۔ اب ان سب باتوں کے علاوہ اس میں خاصیت کیا تھی کہ ہم اس کو کیسے معجزہ بتا سکتے کہ قرآن کی لذت ہی ایسی تھی کہ بڑے بڑے شاعر، صفحاء، فصیح بلیغ کلام کرنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ نہ ہی یہ شاعری ہے، نہ ہی یہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ اس کے اندر جو ترتیب ہے وہ کوئی عام بشر کی نہیں۔ اب اس کے ثبوت کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری۔ دیکھیے، سب سے پہلے سائنٹسٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو یونیورس ہے پوری کی پوری وہ اپنے آپ بنی، لیکن آئنسٹائن نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر کے یہ بتایا کہ یونیورس اپنے آپ نہیں بنی، بلکہ یہ ایک وقت میں فارم ہوئی ہے اور یہ ایک بڑے ماس کی طرح ہے اور یہ ایکسپانڈ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اور اسی بگ بینگ تھیوری کو اللہ پاک نے اپنی آیتوں میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور یہ ثبوت ہے اس آیت کا۔ بگ بینگ تھیوری کے کئی سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی تھی جو یونیورس کے فارمیشن کا ہنٹ دے رہی تھی۔ اور دوسری تھیوری جو سائنس نے پیش کی وہ تھی بگ کرنچ تھیوری۔ بگ کرنچ تھیوری کا مطلب یہ تھا کہ یہ تھیوری ایسی تھی کہ جس طریقے سے یونیورس فارم ہوئی ہے اسی طریقے سے یونیورس دھیرے دھیرے اپنے آپ فنا بھی ہو جائیں گی، ڈسٹروائے ہو جائیں گی۔ اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 104 میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومال لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ تو اس تھیوری کو کہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک پوری زمین کو، پوری کائنات کو لپیٹ لیں گا، یہ تھیوری کو بھی قرآن میں ایکسپلین کر دیا اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے۔ اور ابھی یہ ایک ریسنٹ ڈسکوری ہے جو اوشن ڈویژن جو مینشن ہوا ہے کہ 2 سمندر ایسے ہیں کہ جن کا ٹیسٹ، جن کا پی ایچ، جن کی ڈینسٹی، جن کا ٹیمپریچر ایک ساتھ، وہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کا پانی انٹرمکس نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے پہلے ہی قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19، اس نے 2 دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے بھی اس کا تذکرہ پہلے ہی قرآن میں کر دیا تھا۔ ایمبریولوجی ایک ایسی برانچ ہے جو کہ فٹس ڈیولپمنٹ، کہ فٹس ایمبریو میں ووم میں کیسا ڈیولپ ہوتا ہے،
اس کو بھی قرآن پاک پہلے ہی مینشن کر چکا ہے سورہ مومنون میں آیت نمبر 13۔ پھر اس کو ایک مضبوط جگہ سے نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا ہے بڑا بابرکت ہے۔ تو ایک پورا فٹس ڈیولپ کیسے ہوتا ہے فرام نطفہ، ایک چھوٹے سے نطفے سے لوتھڑا یعنی کلاٹ کے فارم میں، اور پھر کیسے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بون اور اس کے باقی کا ڈیولپمنٹ، یہ پوری اسٹیج اللہ تعالیٰ نے پوری اچھے سے مینشن کر دی، اور بہت مختصر اور جامع الفاظ میں یہ بڑی بڑی تھیوری ایکسپلین ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکور ہوا ہے کہ جو آئرن ملا ہے پلانٹ میں، وہ آئرن ارتھ پلانٹ کا نہیں ہے، بلکہ یہ آئرن جو ملتا ہے ارتھ میں، یہ کسی اور پلانٹ سے آیا ہے میٹروئڈس کے ٹکرانے سے۔ اور اس بات کو بھی اللہ پاک نے سورہ حدید میں ایکسپلین کیا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ پاک آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے، اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پہ کتابیں نازل کی اور قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پہ قائم رہے، اور لوہا پیدا کیا، اس میں خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہے اس کے لیے جو لوگ بن دیکھے خدا اور پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس میں ہنٹ دے دیا کہ ہم نے لوہا کہیں اور سے لا کر پیدا کیا۔ پین ریسپٹر، پہلے یہ تھیوری تھی کہ پین جو ہے وہ انسان برین سے فیل کرتا ہے، جو پین اس کو فیل ہوتا ہے اسکن میں وہ تھرو برین ہوتا ہے، لیکن اب ریسنٹ ڈسکوری یہ ہے کہ جو پین کے ریسپٹر اسکن میں ہے، اس کی اسکن سے وہ پین فیل کرتا ہے، اور اس کی اسکن میں ہی پین کے پورے ریسپٹر ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو بھی قرآن میں سورہ نساء میں اس کا تذکرہ کیا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے، اور بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں کیا ہنٹ ہے کہ اللہ پاک جب عذاب دے گا، جلائے گا، تو اسکن کو جلا دے گا، اور جب ایک اسکن جل کے راکھ ہو جائیں گی تو اس پہ نئی اسکن چڑھا دی جائیں گی تاکہ وہ پھر سے اتنا ہی عذاب چکے۔ ایسا نہیں کہ اسکن ختم ہو گئی تو وہ عذاب ختم ہو گیا اس سے، بلکہ نئی چمڑی دے دے گا، نئی کھال چڑھا دے گا۔ تو یہ بھی ہنٹ ہے اس بات کی طرف کہ ریسپٹرز جو ہے پین کے وہ اسکن میں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں البرہ اس لفظ کا استعمال 13 مرتبہ آیا، البحر اس لفظ کا استعمال جس کا مطلب پانی ہوتا ہے وہ 32 مرتبہ آیا۔ اب جب ان دونوں کا پرسنٹیج نکالا جائے تو پانی خشکی کا پرسنٹیج 28% اور پانی کا پرسنٹیج 71% نکلتا ہے، اور ایسا ہی ہے نا ہمارے یہاں پہ خشکی اور پانی کا ریشو اسی طریقے سے۔ تو یہ صرف چھوٹی چھوٹی ہنٹ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ہنٹ ہے، اور پتہ نہیں اللہ پاک نے قرآن میں کیا کیا راز نہیں بیان کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو قرآن میں بڑی بڑی شریعت، بڑے بڑے قوانین اور بڑے بڑے مسائل کو بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ پاک نے اس قدر بہترین طریقے سے بیان کیا کہ اس کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ جب صحابہ کو قرآن ملا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب صحابہ کو خلفائے راشدین کو قرآن جب انہوں نے ملا تھا تو 50 سال اسلام کی یہ حالت تھی کہ ایسی حکومتیں قائم ہوئی تھی کہ جیسی کبھی نہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایجپٹ کے بادشاہ سے پوچھا، ایجپٹ کے گورنر سے پوچھا کہ تمہارے بیت المال میں اتنا پیسہ کیوں جمع ہے، کیوں تم بانٹتے نہیں؟ تو کہا کہ میں کیا بانٹوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا۔ اس طریقے کا نظام انہوں نے کب قائم کیا تھا؟ جب ان کے ہاتھ میں قرآن آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچتے ساتھ حکومت قائم ہوئی تھی، لیٹر سارے بادشاہ کو گئے اور فوراً حکومت ایک بہترین سسٹم کے ساتھ حکومت نافذ ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے بھی جو وہ جھبا پہنتے ہیں اور سر پہ جو ٹوپی رکھتے ہیں وہ کس کی نشانی ہے؟ یہ عربس تھے، اتنے کوالیفائڈ اس وقت زمانہ گولڈن ایرا چل رہا تھا اسلام کا کہ عربس از دا موسٹ لٹریٹ پیپلز تھے، دنیا کے سب سے لٹریٹ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ نالجبل کوئی تھے تو عربس تھے۔ تو آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو جھبا پہنا جاتا ہے وہ ان کا طریقہ تھا عربس کا، جو ٹوپی تھی وہ قرآن تھا ایکچول میں، جو آج بڑی عزت سے پہنتے ہیں۔ انگلینڈ اور ویسٹ نقل کرتا تھا عربس کی، یہ حال تھا جب انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا اور صحیح پکڑا تھا۔ تو واقعی میں اللہ پاک نے قرآن کو ایک معجزہ بنا کے تا قیامت تک کے لیے ایک کتاب رہنمائی ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔